یوم عاشوراء محرم کا روزہ۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے کا محرم کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگلے سال آئے گا، اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ یوم عاشوراء محرم کا روزہ۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے کا محرم کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگلے سال آئے گا، اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔